اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو جو آج میں بنا رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ قریب ہے۔ کہیے کہ 1 مہینے کے بعد ہی رمضان آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کرے۔ حالانکہ آپ دیکھو گے رمضان کا مہینہ میں بھی سورج وہی اگتا ہے جو ابھی اگ رہا ہے، رات بھی ہوتی ہے ابھی جیسے رات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی خصوصیت اتنی بڑھا دیتا ہے۔ اگر بندہ اس رمضان کے مہینے میں اگر عبادت کر لے اور اللہ سے اللہ لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں یہ دعائیں کرتے تھے رجب سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اللہ برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک ایسی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو کہنا یہ تھا، یہ تمہیدی بات تھی، کہنا یہ تھا کہ ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ قریب ہے، تو سال بھر آپ نے کام کیے ہوں گے، تو رمضان میں اپنے آپ کو کیا کریں، تھوڑا خالی رکھیں۔ تو کیا کبھی 1 مہینہ بچا ہوا ہے تو 1 مہینہ کیا کر لے، اپنے کام کو سمیٹ لے، اپنے کام کو کیا کر لے، سمیٹ لے، تاکہ رمضان میں فری ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اپنا زیادہ تر وقت کیا کرے، مسجد میں دے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان رمضان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے، وجہ کیا بنتی ہے، دنیا کی وجہ سے، کام کی وجہ سے کیا کرتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کام کو، ابھی 1 مہینہ ہے، اس میں کیا کر لیں، اپنے کام کو زیادہ کر لیں، کچھ ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے۔ کچھ بھی ہو جائے ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، رمضان کا 1 روزہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہو اور آپ سوچو کہ وہ روزے کا ثواب ہم کو بقیہ ایام میں مل جائے، تو آپ ساری زندگی رکھو گے تو وہ ثواب نہیں مل سکے گا جو اللہ نے رمضان میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر وہ ثواب دکھا دیا جائے مسلمانوں کو تو مسلمان نہ سب کچھ چھوڑ دے گا، لیکن وہ ساری ثواب اللہ نے کیا کر کے رکھے ہوئے، مرنے کے بعد اس کو آخرت میں ملے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ درجات بلند کرے گا۔ اور ایک چیز اور کہوں گا، مسلمانوں کی جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں کیا کر رہے ہیں کہ رمضان کی خریداری ہو گئی، عید کی شاپنگ ہو گئی، اس کو بھی کیا کر لے، ابھی 1 مہینے کے اندر اس کو پوری کر لے۔ رمضان میں یہ ٹینشن بالکل نہ پالے گا، عید کے کپڑے لینا ہے، ٹیلر کو کپڑے دینا ہے، ٹیلر بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، رمضان سے پہلے خالی رہتا ہے، اور رمضان میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو تراویح بھی چھوٹ جاتی بعض ٹیلروں کی۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، آپ دیکھو گے تو ٹیلروں کی بھی تراویح ہوتی ہے، 6 دن کی تراویح ہو رہی ہے۔ یہ کون پڑھتے؟ ٹیلر لوگ پڑھتے۔ کیوں پڑھتے؟ تاکہ کام ہوتا تھا۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ٹیلر کو پہلے کپڑا دے دیں؟ اب ٹیلر پہلے کچھ نہیں کرتا، اور رمضان میں بیچارہ وہ عید سے پہلے تو سونا بھی اس کا دشوار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کپڑے آ رہے ہیں۔ تو اپنے کپڑے، اپنی شاپنگ وغیرہ کیا کرے، اسی مہینہ پوری کر لے، اور رمضان کے مہینے کو بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا وقت مسجد میں دے، اللہ کو راضی کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ آمادہ کرے۔ ہماری نہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ رمضان میں صرف اور صرف کھانے پینے کا ماحول اور بازار کا ماحول سب یہی گرم ہوتا ہے۔ رمضان اس لیے نہیں آتا، رمضان تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ بندے کیا کرے، اپنی مغفرت کرا لے۔ اصل نتیجہ جو آپ نکالو گے نا رمضان کا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر لیں۔ نتیجہ یہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا۔ جیسے میں ایک مثال دوں، کیا آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو خانہ کعبہ بقیہ دنوں میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں کیا بقرعید میں، حج کے موقع میں کتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اور عرفات کے میدان میں اللہ نے وہ ثواب رکھا ہے کہ عرفات کے دن اگر وہاں پہ جو عبادت ہوتی ہے، باقی دن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کچھ دنوں کو اور کچھ راتوں کو اللہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ کہ مہینہ میرا ہے، تو اس میں اللہ جو بندہ جتنی عبادت کرے گا اللہ اس کو اتنا انعام سے نوازتا ہے۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم شیطان بھی ہمیں کیا کر دیتا ہے، یہ بازاروں میں کپڑا خریدنے میں لگا دیتا ہے۔
تو کوشش یہ ہو کہ اپنی ساری چیزیں، اپنی ساری تیاریاں رمضان سے پہلے ہو جائے، اور رمضان میں ایک سوئی کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔